ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। آج کے مہمان ہیں ایوب خاور، شاعر ہیں، رائٹر ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ٹیلی ویژن کے لیے بہت سارے ڈرامے کیے انہوں نے، اور آج کل وہ ہم سب کو ہنسا رہے ہیں مذاکرات میں۔ بہت سی باتیں ہوں گی، پہلے ایوب خاور کو ویلکم تو کروں۔ جی ہاں ینو، ایوب خاور خوش آمدید، ویلکم۔ کتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ اصل میں روزانہ ملتے ہیں، لیکن جس طرح کا سوال ہے اس میں ہم میرے خیال ہے کافی عرصے کے بعد ہے نا؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ چکوال میں، چکوال جہلم کا اس وقت تحصیل تھی چکوال، اب ضلع ہے۔ تو والد کیا کرتے تھے؟ ہمارے والد بھی، میرے تایا بھی، میرے دادا اور دادا کے بھائی بھی اور ان کے بچے، تو وہ ہم فوجی گھرانہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے آفسرز، لیکن لائک ایک میرے خیال عہدہ ہوتا ہے، تو وہ میرے والد صاحب تھے۔ اور وہ جو دوسری جنگ عظیم ہے نا، اس میں وہ برما کے محاذ پہ بھی تھے۔ برما جو اس وقت صورتحال جس حال میں ہے برما، مجھے ایک دم خیال آ گیا اس بات کا کہ ایک وقت میں وہ انگریزوں کی حکومت کے تحفظ کے لیے ایک طرح سے ایک وہ تھی، ایک سرحد تھی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب کانٹیننٹ سے ورلڈ وار 1 میں اور 2 میں کتنے لوگ یہاں سے گئے؟ بے شمار۔ ہمارے اپنے گاؤں کے میجر تھے، اور پونا میں انہوں نے پھر شادی کی، اسی سارے اس میں یعنی صورتحال جو تھی جنگ کی۔ اور ہمارے گاؤں میں وہ رحیم خاتون، اور وہ پونا اور برما اور اس طرح کے جو علاقے تھے نا، ان میں جو خواتین یا مردوں کا جو ایک ٹیکسچر اور کلر اور یہ وہ سارا ہے نا، تو وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بچپن میں بھی ان کے دانے بھی نکلے ہوئے تھے، وہ جو برس تو نہیں ہوتا جو اور کچھ چیچک ٹائپ کا، لیکن اس خاتون نے پوری زندگی ایک گاؤں میں گزاری، ایک ایسا گاؤں جس میں تعلیم و تربیت کا سچ کچھ اتنا پراپر وہ نہیں تھا۔ نہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں ہمارے یہاں سے اتنے گئے سپاہی، بے شمار، مگر ان کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، ان کی کوئی فیملیز کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی آج تک۔ ابھی جب وہاں پہ وہ 100 ایئرز منا رہے تھے، ہے نا، ویسے بات تم صحیح، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ نہ کوئی ان کے لیے کوئی ایسا مطلب کوئی آدمی ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے پلس یہ کہ یہ اصل میں ہمارے ہاں کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے اصل میں، کہ کام کرنے والوں کو ریکوگنائز کیا جائے۔ انگریز نے بھی نہیں کیا، انگریز نے بھی تو نہیں کیا نا۔ آئی ڈونٹ نو کہ انگریز کے بعد ہم پاکستان اور ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اپنوں کو کیا، لیکن سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو انہوں نے اپنا کرنا تھا نا۔ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر ہمارا پرائڈ ہے نا پھر وہ، کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور اپنے علاقے کو محفوظ رکھا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو، انگریز کو کہنا چاہیے کہ سیلیبریٹ کریں ہمارے لوگوں کو، جس طرح کی قوم ہے نا ہم۔ ہاں، اچھا یہ بتائیں، بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 4 بھائی بہن ہیں، اور ہم 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے۔ اور یہ سب چکوال میں پیدا ہوئے؟ اور یہ سب چکوال میں۔ تو آپ کراچی کیسے پہنچ گئے پڑھنے؟ ابا جی جو ہیں وہ اس وقت ٹرانسفر ہوئے تھے کراچی میں، اور دیٹ واز 1964۔ تو میں نے 5ویں کلاس بلکہ 6ٹھی بھی کی چکوال سے، اور لیکن وہاں مجھے ابا نے بلا لیا کہ تم ادھر آ جاؤ، تو وہاں میں نے دوبارہ 6ٹھی شروع کی، اور پھر وہاں بہت عرصے تک رہا۔ تو چکوال کی تو زبان بہت خوبصورت ہے۔ اب مجھے نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، بیکاز میں جب آپ کی شاعری پڑھتی ہوں تو وہ آپ تو اردو میں شاعری کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں مجھے کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ ماں بولی میں کی جائے؟ اس کی نہیں، مجھے پریکٹس نہیں تھی اس کی، تو بالکل کراچی کے رنگ میں رنگے گئے۔ میں باقاعدہ مہاجر ہو گیا۔ وہ کیا ہے اس کا نام، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ مہاجر نہ کہیں۔ ہاں، لیکن جو آپ بھی تو ہجرت کر کے گئے نا پنجاب سے، آپ سندھ میں چلے گئے، تو سندھی سیکھی یا نہیں؟ سندھی بھی نہیں۔ اچھا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو میں نے پنجابی کی بات کی، کہ عجیب بات یہ ہے کہ زبانیں سیکھنے کی جو ارج ہوتی ہے یا ایک قابلیت بھی ہوتی ہے نا،
وہ شاید مجھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اردو زبان پر مجھے وہ دسترس ہے جو اہل زبان کو بھی نہیں ہے۔ مگر وہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ گھر میں بھی اردو بولی بچپن جاتی سے تھی۔ اردو، اچھا، بچپن مطلب میں اماں سے جب بات کرتا تھا تو اماں اردو میں نہیں بولتی تھی، وہ تو پنجابی میں بولتی تھی، پھر تو بڑا مزہ آتا تھا۔ نہیں، مگر پھر اردو کیسے آ گئی؟ اردو پھر میرے خون میں کہیں ہوگی نا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آبا اجداد میں کہیں تھی، آبا و اجداد، آئی ڈونٹ نو، جو جینیٹک میموری سے ہوتی ہوئی آپ میں منتقل ہو۔ آئی ڈونٹ تھنک، بٹ لیکن اب دیکھیں میرے والد صاحب وہاں بہت عرصے تک رہے نا، بلکہ ان کا انتقال بھی 2011 میں وہیں کراچی میں ہی ہوا۔ تو جس جگہ پہ وہ رہتے تھے نا، تو وہ کچھ کاٹھیواڑی بھی اور کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں نا وہاں کراچی میں، تو وہ ان کی طرح اردو بولتے تھے، ان کو اپنی والی پنجابی بھی۔ تو آپ کی اردو کیسے اس طرح سے میرا خیال ہے کہ شاید یہ صاف رہی، اور پھر پڑھنے لکھنے سے کیسے ایک لگاؤ؟ بات میرے دماغ میں آئی ابھی ہاں، کہ قرآن مجید کو باقاعدہ پڑھنا سیکھنا جو ہے، پڑھنے قرأت کے لیے سیکھنا، وہ میرا خیال ہے کہ کہیں بیہائنڈ دی مائنڈ کہہ لو جو وہ ہے، کیونکہ قاف مثال کے طور پر، یہی تو میں نوٹس کر رہی ہوں، شین قاف جو ہے نا، وہ اردو میں تو کیونکہ ہے ہی، آپ کی زبان لیکن بہت بیسکلی عربی زبان میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قاف جو ہمارے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، جو قرأت کرتے ہیں، جو قاری جو ہے ہمارے، قاری جو ہمارے، وہ پنجابی ہونے کے باوجود وہ قاف بولیں گے اسی طرح۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ بچپن جو ہے نا، 3-4 سال والا، 3 سال والا، تو میں نے 15 سپارے میں نے حفظ کیے تھے، تو مطلب 1 سال وہیں سے درست ہو گیا۔ ہاں جی، لہجہ درست ہوا، زبان اور تلفظ اگر آپ نے قرآن شریف کو اڈاپٹ کیا ہے تو پھر اردو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ وہی ہیں، ورڈز بھی وہی ہیں، ان کی ساؤنڈز وہی ہیں، وہ ساؤنڈز پنجابی میں کچھ اور طرح کی ہیں، سندھی میں کچھ اور طرح کی ہیں، وہ جو ساؤنڈز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس میں پیچھے عربی زبان کا وہ ہے۔ تختی لکھی کبھی؟ تختی تو کمال، میں بہت خوش خط لکھتا تھا۔ اچھا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اتفاق سے تم نے ایسا لے گئی مجھے ماضی میں، ہمارے گاؤں میں پہلی مرتبہ یونین کونسل کا آفس بنا، تو لبے سڑک تھا، اور اس کے وہ ماتھے پر انہوں نے لکھنا تھا یونین کونسل اوڈروال۔ تو وہ جو خطاط تھا نا، وہ خطاط نہیں کہتے، اس کو کیا کہیں گے، پینٹرز جو ہوتے ہیں، وہ ایکچولی پینٹرز ہوتے ہیں۔ تو پینٹرز میں سے وہ ایک صاحب جو آئے تو بڑے برش کوٹ ہے نا، اور وائٹ ایک وہ ایریا جس میں انہوں نے لفظوں کو لکھنا ہے، تو یقین کریں کہ میں ریت پر ایسے صاف ایسے کر کے نا، اس کو ہموار کر کے ریت کو، تو میں نے اس طرح لکھنے کی کوشش کی۔ سبحان پینٹر ایک تھا چکوال میں، جو چکوال میں ایک واحد سینما تھا، 64 میں نے عذرا فلم دیکھی تھی اس میں، اور اس میں حیران ہو گیا کہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کیسے ہو گیا، تو وہ گانا ایک کلر تھا اچھا، اس فلم کا۔ تو اسکول سے واپس آتے ہوئے اس سینما کے پاس کھڑا ہوتا تھا میں، کیونکہ وہ جو سبحان پینٹرز تھا وہ بل بورڈ بنا رہا ہوتا تھا، سینما کے جو اشتہارات ہوتے ہیں، اور بھی لکھ بھی رہا ہوتا تھا، تو مجھے بہت ہانٹ کرتے تھا۔ تو میں لائنز ایسے لگاتا ہوں جیسے پینٹرز لگاتے ہیں، اگر میں ابھی لائن لگا کے دکھاؤں نا تو میرے ہاتھ کی موومنٹ آپ کو لگے گی کہ یہ پینٹر کے ہاتھ کی موومنٹ۔ تو آرٹ پینٹ کی آرٹسٹ کیوں نہیں بنے آپ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے جو پینٹ، نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یاد ہے جب آپ نے ایک سین ہمیں لکھ کے دیا تھا، بہت اچھا، اتنی خوبصورت ہے آپ کی رائٹنگ۔ ایکچولی کسی ایک طرف ہی پھر ہوتا ہے نا آدمی، کچھ چیزیں پھر۔ اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں یہ بات میرے ذہن میں، آئیڈیا یا آپ کے شوق بہت سارے ہوتے ہیں، جو سسٹین کر سکتا ہے نا وہ پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستی بھی ایسی ہوتی ہے ایکچولی، ہر شخص میں نا جس کے اندر کریٹیوٹی کا لیول کچھ زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے، ورنہ ہر آدمی کریٹیو ہوتا ہے، ورنہ وہ خواب کیسے دکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس میں جو شوق سسٹین کرتا ہے نا وہ پھر آپ کا ساتھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ دوستی ہمارے گھر ہے اور وہ سسٹینیبل ہے تو کہیں آپ رہیں کہیں میں رہوں لیکن ہماری دوستی برقرار رہے گی. تو آپ نے لکھنا کب شروع کی؟ لکھنا شروع کیا میں بڑی مزیدار بلکہ تلخ بلکہ مزیدار ایک ریالٹی آف مائی لائف. اتوار کے روز میں اپنے گاؤں سے چکوال مزدوری کے لیے جاتا تھا اور میرا کلاس فیلو جو تھا جو میرے ساتھ مطلب ہمارا فرسٹ سیکنڈ ٹائپ کا چکر تھا ریزلٹس کے حوالے سے. تو میں ایک دن ایک سارا دن کام کیا چکوال کے ایک اندرونی جگہ جو خواجوں کا محلہ کہتے ہیں اس کو. تو شام کو جب وہ ختم ہوا اور وہ لوگ بیٹھ کے ایک کمرے میں اور کرسی رکھی گئی ایک اور پھر وہ شخص آیا جس کا گھر تھا وہ اور وہ کرسی پہ بیٹھا کاپی رکھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں اور اس نے جو ہے نا وہ 1 روپیہ مطلب میرے لیے 1 روپیہ تھا. تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہ اس بندے کے بیک پہ ایک لڑکا آ کے کھڑا ہوا ہے. تو میرا وہ دوست میرا وہ کلاس فیلو تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے گھر میں کام کر رہا ہوں. یہ بڑی یادگار بات ہے میرے لیے, میں اس کو کبھی نہیں بھولتا. میں اس کو کبھی اور کسی کو نہیں بھولنا چاہیے ایسا مومنٹ یا ایسا لمحہ یا ایسے وہ دن جن دنوں نے آپ کو اننوئنگلی پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے. میں نے میٹرک کا جب امتحان پاس کیا رزلٹ آیا تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا رزلٹ آیا یا کیا ہوا. میرے اپنے جو کلاس کے جو دوست تھے ان کے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو اس وقت کیا محسوس کیا تھا آپ نے؟ میں نے قطع لکھا تھا واپس آتے ہوئے رستے میں قطع لکھا میں نے اپنے گاؤں واپس آتے ہوئے کہ لیکن اس کا مصرع ایک یاد ہے مجھے, وہ میں نے کتابیں بھی لکھا ہوا ہے. یہاں جس کا بھی بس چلتا ہے اس کی حکمرانی ہے. 5ویں کلاس کا ایک بچہ 6ٹھی کلاس کا تو میں وہ اندر کہیں تھا. تو محسوس کیا مطلب کیا اس وقت محسوس کیا ہوا تھا آپ کو؟ میں اس وقت جو محسوس ہوا ہوگا میں اس کو ریکولیکٹ نہیں کر پاؤں گا غالباً کیونکہ اس وقت وہ مومنٹ تو زندہ ہے لیکن اس مومنٹ کی خوشبو یا اس کے اندر کی جو ڈیپتھ ہے وہ شاید میں نے کیپچر نہیں کی ہوگی. اگر کی ہوگی تو اس قطعے کے اندر وہ. آپ گھر گئے اور آپ نے ذکر کیا ماں باپ سے اپنے؟ میری ماں تھی اس وقت صرف, والد صاحب تو کراچی میں تھے نا, میں نے بتایا نا. تو ماں نے پالا ہے بیسیکلی کیونکہ فوجی جو ہے کبھی اس طرف ٹرانسفر کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی یہ کبھی وہ اس طرف. تو ماں نے بہت محنت کی ہمیں پالنے کے لیے. ایک نظم بھی ہے میری ماں کے حوالے سے اور بہت شدید قسم کی نظم ہے, اس میں اس کی بڑائی اور اس کا. آپ شیئر کرتے تھے ان سے اپنے دل کی بات؟ ایک اور عجیب و غریب بات بتاؤں کہ میں ماں سے نہیں شیئر کرتا تھا. آئی ڈونٹ نو کیوں. تو کس کے قریب تھے, بہن کے؟ میں اپنے ہی قریب تھا. الگ تھلگ تنہا. ہاں. وجہ پتہ کیا ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھے بات کرنا نہیں آتا تھا شاید کیونکہ بہت کچھ ہو رہا تھا. کچھ ایسا آئی تھنک آپ کے اندر بہت کچھ, آپ بہت کچھ نوٹس کر رہے تھے, بہت سینسیٹیو تھے. ایک دم سے بہت سارا پانی اگر اس دروازے کے سامنے یوں آ جائے نا ایک کیا کہتے ہیں ویو, تو کم و بیش رک جائے گی نا, کیونکہ اس کی گنجائش کے مطابق اگر پانی جائے گا تو پانی روانی سے چلے گا. اور آئی تھنک وہ بھی تو محسوس کر رہے تھے نا کہ جو معاشرے میں الگ الگ ہیں, کچھ کہیں بیٹھے ہیں کچھ کہیں ہیں. یہ ہے بیکاز اگر کیونکہ برابری تو نہیں ہے نا. نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور خواب آپ دیکھنے والا سلسلہ وہ جو تھا نا وہ تو تھا ہی. وہ اچھا ایک بات بتاؤں مزیدار کہ سردیوں کے موسم میں اکراس دی روڈ ایک گھر تھا کچا ہمارے گھر سے کہ برابری کہیں مطلب ہم ادھر ہیں ادھر گھر. وہ ہماری ماں جی جو ہیں ان کی دوست خاتون تھی, ان کا گھر تھا. ان کے گھر کے باہر کی دیوار میں بہت
اس طرح اسکوائر میں جیسے ایک بڑا سا خالی جیسے ہوا کے لیے ہوتا ہے نا. اچھا تاکچہ سا. سردیوں کے موسم میں سورج جس طرح ٹریول کرتا تھا نا تو اس کا رخ کچھ اس انداز سے ہوتا تھا کہ باہر سے آنے جانے والے لوگوں کا عکس کمرے کے اندر کی دیوار پر پڑتا تھا. یہ میں بنا کے بات نہیں کر رہا ہوں, اٹ واز مطلب میں صحیح, یہ سچی بات ہے. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اچھا. میں نے پھر وہ اس لڑکے کو جو دوست تھا, پھر ایک 2 اور لڑکے, تو میں نے کہا 2 بندے تم اندر جاؤ اور ہم 2 یہاں ایکٹنگ کریں گے. تو شیڈوز ہمارے وہاں پر اس دیوار کے. سو آپ نے امیجز سے کھیلنا شروع کیا. اندازہ لگاؤ, اب میں ڈائریکٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہاں آئی تھنک مجھے یاد ہے یہ بھی بات میں نے لکھی ہوئی کتاب. بیکاز یہ سب کچھ کام ہی امیجز کا ہے نا. ایک اور مزیدار بات کہ سماج سدھار والا کوئی ایک ہوتا تھا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ, تو وہ گاؤں وغیرہ میں آ کے تو وہ کچھ فلمیں دکھاتے تھے. تو جب اتنا گہرا تعلق تھا چکوال سے, مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں کے دوست, کہ یہاں تک کہ آپ شیڈو کو بھی نوٹس کر رہے ہیں اور آپ کا وہ جو رنگ ساز ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, وہ جو بورڈز پینٹ کرتا ہے. میں نے کہا نا یہی چیزیں اندر کہیں بستی رہتی ہے نا, پھر کبھی کبھی وہ پھر رخصت ہو جاتی ہیں, یا آپ کی جو توجہ ہے وہ اگر نہ رہے تو پھر وہ رخصت ہو جاتی ہے. پھر کراچی موو کرنا تو مشکل ہوا ہوگا بہت. ناٹ ایز سچ. نہیں. آپ کو اچھا لگا اتنے بڑے شہر میں؟ بالکل, مجھے ایسا لگتا, میں جب گیا نا تو مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا یا میں خود اکیلا تھا, لیکن وہ سفر بہت عجیب سا لگ رہا تھا. اور ایک اور آبزرویشن مجھے آج تک یاد ہے کہ شام ہونے والی تھی اور ٹرین ایک ایسی جگہ سے جا رہی تھی جس کے کھڑکی سے بہت سارے درخت, بے شمار درخت جو گھنے درختوں کا جیسے ہوتا ہے نا, تو وہ جب بلر کر رہے تھے بالکل تیز رفتار 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جو وہ چلتی ہے ٹرین, تو میں اس کو مطلب اس میں گھس گیا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں ادھر جا رہا ہوں وہ ادھر جا رہے ہیں, کیا مطلب. یہ بس وہ بالکل باقاعدہ ریکال کر کے میں یہ بات یہ نہیں تھا کہ میں کہیں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں, پر آپ اس میں زیادہ آپ کو انٹرسٹ تھا اور مگن تھے. پھر میرا وہاں پہنچنے کے بعد میں جب میرے والد صاحب ان دنوں میں کیا کہتے ہیں ان کا وہ بھی ہوا تھا. یہ تو انٹرسٹنگ بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, خیال آیا مجھے کہ ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا. کیوں؟ دوسری شادی کی اور آن ڈیوٹی تھے, ان کو لے کے بھگا کے لے گئے اپنی پھوپھی ذات بہن کو کراچی. پھر میں سوتیلی ماں کے زیر اثر بھی رہا. اور امی یہاں چکوال میں. تو امی کا دکھ تو آپ نے ابزارب کیا. میں نے میٹرک کا جب امتحان پاس کیا, رزلٹ آیا, تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا رزلٹ آیا ہے, کیا ہوا. میرے اپنے جو کلاس کے جو دوست تھے ان کے ماں باپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اماں ادھر چکوال میں تھی, پھر وہ بعد میں وہ بھی وہاں آ گئے. تو آپ جا کے خود نہیں اٹینشن لیتے تھے اپنے ابو کی؟ کچھ بچے تو خود جا کے لے لیتے ہیں. میں آلموسٹ انٹروورٹ تھا اور میں بہت لاؤڈ نہیں تھا. میں لاؤڈ نہیں تھا. ٹیلی ویژن میں کیسے چلے گئے؟ یہ کس طرح ہوا کہ کالج کے زمانے میں یہ ہوا؟ یہ جو ٹرانزیشن ہے رائٹر سے ایک یہ سوچ کہ میں پتہ میں نے پہلا افسانہ کب لکھا؟ جس روز محمد حنیف نام تھا ان ٹیچر کا, 7ویں میں تھے, مقبول عام ہائی اسکول شریف آباد میں. اچھا, حیدرآباد شریف آباد ہے نا, بالکل. تو وہاں کالج بھی وہیں تھا, نیشنل کالج. تو فیس کے پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے جب لیکچر ختم ہوا ان کا, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں ان میں سے کچھ رکھ لیں اپنے پاس اور کچھ میرے اس رومال پہ ڈال دیں. انہوں نے رومال اپنا ٹائپ ٹیبل پہ, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو میرے پاس تو تھا ہی نہیں کچھ. تو پھر وہ لے کے چلے گئے اور مجھے پھر کسی سے بلوایا انہوں نے
تو انہوں نے کہا کہ یہ لو اور فیس جمع کراؤ. How sweet. وہ ایسے شخص تھے کہ جب وہ اقوام متحدہ والا سبجیکٹ جو تھا نا، جنرل اسمبلی والا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا ہماری اس میں تاریخ میں، تو وہ اس کے خلاف، اقوام متحدہ کے اس ادارے کے خلاف بولتے ہوئے ان کے منہ سے جھاگ نکلا، غصے سے بولتے تھے، فیل کر کے. اور یہ آپ کے ساتھ اس کلاس میں یہ بات چیت ہوتی تھی؟ ہاں. پھر میں نے کیا کیا کہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ تم نا میرے گھر آ کے تو میرے بچوں کو جو چوتھی پانچویں میں ہوں گے تو ان کو تھوڑا پڑھا دیا کرو. تو میں نے بالکل، یعنی حالانکہ دور تھا ان کا گھر ہمارے گھر سے، لیکن میں اس لیے یعنی میرے اندر ایک خوشی ایک محسوس ہوئی کہ ایک طرح سے جو انہوں نے مجھ پر احسان کیا، تو میں احسان کا بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن میرا ضمیر ذرا تھوڑا کم بادر کرے گا اس بات کو کہ انہوں نے میری جو فیس دی یا اتنی ہمدردی کی، اتنی محبت کا. تو ساتھ ساتھ پھر آپ ایک سینسٹیو رائٹر، پوئٹ. وہ پھر وہ کہانی میں نے کہا نا، کہانی اس تو پھر آپ کسی اسٹوڈنٹ یونین میں تو نہیں چلے گئے؟ نہیں بالکل اس طرح کا ریئیکشن نہیں تھا. یہ ایک میرا خیال ہے کہ اللہ میاں نے میرے اس طرح کے جو واقعات ہیں زندگی کے، اس میں ریئیکٹیو ہونے کا جو دوسرا تھا وہ ادب تھا غالباً، کہ میں لفظوں میں ایکسپریس کرنے کی بات جس طرح ہوتا نا، کیونکہ یہ بہت لاؤڈ ہو جاتا یہ جو ٹین ایج ہے. کیونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کا میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں اور آپ کو وہ شفقت نہیں ملتی، نہ وہ شاباشی ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. اور پھر آپ کے آپ بروکن ہوم ہی ہو گیا نا، امی وہاں ہیں چکوال میں اور آپ ایک سوتیلی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا. ہاں جیسے آپ نے کہا ابھی، لیکن یہ کہ وہ میرا خیال ہے کہ پھر وہ اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ کوئی، میں کتابی طرح کی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے. نہیں، بٹ یو آر ویری لکی. بٹ آئی ایم ویری لکی کہ میرے خاندان میں اس طرح کا کوئی نہیں، سوائے ایک میرا تیازاد بھائی تھا جو 5ویں کلاس کے بعد اس نے نہیں پڑھا، لیکن وہ پنجابی میں شاعری کرتا تھا. اچھا. تو میں بعد میں مجھے کتنے ایسے لوگ ملے ہیں جو آلموسٹ ان پڑھ ہیں، لیکن ان کا پوئٹک سیلف جو ہے وہ اس قدر ایکسپریسو ہوتا ہے کہ تو کالج میں کیا سبجیکٹ لیا آپ نے؟ کالج میں نے کامپرس، ہاں یہ بھی بتاؤں کہ میٹرک جب ہوا تو اس کے 67 میں، تو میں نے پھر 2 سال نہیں داخلہ لیا کالج میں، کیونکہ میرے پاس فیس کے پیسے ہی نہیں تھے. اور ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس کے اندر میں نے پڑھایا بچوں کو، پرائمری اسکول، اور مجھے 60 روپے ملتے تھے. تو اس میں امی کی ذمہ داری تھی آپ پر یا نہیں، یا صرف اپنی تھی؟ نہیں، اس میں پتہ کیا ہے، وہ جو گھر تھا نا وہ تو چلتا تھا ڈیفینیٹلی، لیکن وہ میں جمع کر رہا تھا کچھ پیسے، ظاہر ہے کہ گھر امی کو دے دیتا تھا پیسے، لیکن کچھ یہ بھی تھا کہ میں پیسے جمع کروں کیونکہ میں نے کالج میں داخلہ لینا ہے. ابا نے مجھے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے پیسے وغیرہ، تو تم کو میں پولیس میں بھرتی کروا دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں پولیس کے والے لوگ کافی تھانے دار اور یہ وہ سارے کہ واقف ہے میرا SHO اور یہ وہ. تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنا. تو ایم یہ تھا کہ میں ریڈیو پاکستان کے مائک پر جاؤں. جس میں سردی کا موسم ہے، تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا تھا، فیل اس کی، آواز، میوزک، سچویشن، ریالٹی. کس طرح پتا تھا آپ کو یہ کہ میں ریڈیو؟ چھوٹے ریڈیو، بڑے ریڈیو، بڑا ریڈیو ہمارے گھر میں تھا. اور 65 کی جنگ میں جب وہ تقریر ایوب خان نے کی تھی تو مجھے وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے ابھی بھی، وہ سنہری پٹی والا ایک وہ ڈبہ شبہ جو ریڈیو کا ہوتا ہے. تو کراچی ریڈیو کے ڈرامے بہت ہی کمال ہوا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اور جو اسٹیشنز ہوں گے، لاہور بھی شامل ہے اس میں، لیکن جو کراچی ٹیلی ویژن ریڈیو کا
ڈرامہ جو اس کا معیار جو تھا نا وہ بہت ہی یعنی اتنا زیادہ کہ اگر آپ گرمیوں میں ایک ایسا ڈرامہ سن رہے ہیں صحن میں بیٹھ کے جس میں سردی کا موسم ہے تو میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا اس کا امپیکٹ ہوتا تھا، فیل اس کی آواز، میوزک، سچویشن، ریالٹی کہ لگتا تھا جیسے سردی کا موسم ہے ریڈیو کا ڈرامہ سنتے ہوئے، کیونکہ آپ سینسیٹیو تھے. آپ نیلوفر علیم، ساجدہ سید آج آپ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، بالکل ہے نا، لیکن وہ ہیروئن تھیں اور پتنی کتنے ہزار لوگ ان کے عاشق تھے ان لوگوں کے. طلعت حسین، محمود خان مودی، یاد ہے وہ؟ بالکل. کیا کمال ہے. وہ پھر انگلینڈ چلا گیا تھا نا. اچھا وہ نہیں. محمود خان مودی کا ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو چھوٹا سا کہ میں اصل میں کرتا کیا تھا کہ جب ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھتے تھے نا تو محمد علی بہت متاثر کرتے تھے، وہی ووکل ان کا اور تلفظ اور سٹائل. بالکل. تو وہ بھی ریڈیو سے تھے، حیدرآباد سے پھر کراچی آئے، زری بخاری صاحب کے شاگرد بھی تھے وہ. تو محمود خان مودی جو ہے نا ان کا اور نیلوفر علیم کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا اور اندازہ لگائیں کہ سین کس طرح کے بنائے تھے. رضی اختر شوق صاحب کا نام یاد ہے آپ کو جناب؟ میں نے سنا ہوا ہے. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کلا اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. وہ بہت اچھے شاعر تھے اور وہ ویژولز میں ریڈیو کے ڈرامے میں ویژولز کریٹ کرنا یہ ان کا کمال تھا. یہ میں نے ان سے سیکھا ہے. تو ایک سین تھا جس میں اب مودی کی آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہے تو جو ہیروئن ہے ساجدہ سید تھیں یا نیلوفر علیم تھیں، انہوں نے ان کی آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے ہیں. اچھا. اب سوچیں آپ کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے یا یہ سین لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور سب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ہاؤ کم، مطلب کس طرح اس کو صرف آواز سے. بالکل. تو باتیں کرتے کرتے جب وہ مومنٹ آیا جب ڈراپ ان کی آنکھوں میں ٹپکا ہے تو مودی کی آواز ذرا سی کپکپائی. جملہ مجھے یاد نہیں ہے بٹ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یا تو میری امیجنیشن بہت زیادہ تیز تھی یا کیا، لیکن یہ کہ امیجنیشن آپ کی اس کو گیئر اپ کون کرتا ہے، ٹریگر کی نا آپ کی امیجنیشن. تو یہ لیول تھا ڈراموں کا. تو میرے دل میں، میرے خواب میں تھا کہ میرے دل میں یہ خواب تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں نے جانا ہے. اس کے لیے شرط تھی کہ میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں. یہ میں بیک آف دی اسٹوری سنا رہا ہوں. تو میں نے پھر وہ جو سال 1.5 سال میں نے محنت کی، تو پڑھایا، پھر تو پیسے جمع کیے، کالج میں داخلہ لیا اور ویری کیا کہنا چاہیے، وہ سیم جو سال تھا پہلا سال اسی میں ریڈیو میں دل دھرنے کی. تم نے دیکھا ہے میرا خیال ریڈیو پاکستان کراچی. تو آپ کتنا عرصہ باہر کھڑے رہے گیٹ پر یا اجازت تھی؟ پتہ کیا وہ ہو رہے تھے آڈیشنز، کیونکہ جشن تمثیل کے نام سے کراچی کے اس زمانے میں 52 کالجز تھے اور یونیورسٹی 52 کالجز تھے. تو ان 52 کالجز کے اسٹوڈنٹس جو شوق رکھتے تھے کمپٹیشن، تو میں نے گیٹ سے سیڑھیوں تک اور سیڑھیوں سے آگے کوریڈور جو اوپر والا تھا، آڈیشن کے لیے لوگ جمع تھے، جمع باقاعدہ، اور میں ان میں سے ایک تھا. اور میں نے نہ صرف سلیکٹ ہوا بلکہ بیسٹ وائس آف دی. کیا پڑھا تھا؟ نہیں وہ ڈرامہ دیا تھا، ایک پیج دیا تھا کہ یہ پڑھو. نہیں آڈیشن ہو گئے، پتہ نہیں کیسے تھا وہ. اچھا آڈیشن میں مزیدار بات یہ کہ وہ ایک گتے کے اوپر چسپاں ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ ہوتا تھا. اس کاغذ پر یعنی میں نے پھر اس کے بعد اگلے 5 6 7 سال تک وہ کاغذ چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ انارکلی ڈرامے کے ڈائلاگز ہوا کرتے تھے. امتیاز علی تاج صاحب. یس. یہ ریڈیو کا. تو آپ کو کیا ملا تھا؟ اکبر بادشاہ ملا تھا یا پتہ نہیں، وہ مجھے وہ یاد نہیں ہے. وہ سلیم ہونا چاہیے. تو واز اٹ ایزی؟ اس زمانے میں آسان تھا ریڈیو میں جانا یا بہت ڈیفیکلٹ تھا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں پر کیونکہ ان کا کرائٹیرین بہت تھا نا، وہ بن گیا تھا. اور دوسری یہ کہ
اس میں قمر جمیل صاحب اور سلیم احمد صاحب، یہ جو لٹریچر کے بڑے نامور لوگ ہیں، وہ ریڈیو ہی کے تھے. ضیاء جلندری صاحب جو ہمارے ایم ڈی بنے وہ ریڈیو کے ہی تھے. تو پہلی اچھا جشن تمثیل کی جو ایک ٹریڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو بیسٹ وائس ہے نا وہ اگلے سال کے جشن تمثیل میں ڈرامہ پروڈیوس کرے گا. دیکھیں یعنی ایک پنیری کو درخت بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کا تھا. تو وہ پھر اگلے سال میں بلکہ ہاں تو اس میں اگلے سال 50 منٹ کا ڈرامہ، ایک پہلے 25 منٹ کا ڈرامہ تھا جس میں میں آیا بیسٹ وائس. پھر کاظم پاشا واز دی پروڈیوسر، آئی واز دی ٹیلنٹ. اور میاں نام کا ایک ڈرامہ تھا. اچھا. اور وہ میاں نام کا ڈرامہ جو تھا وہ 65 کی جنگ کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار کہانی تھی کہ ایک ہندو پائلٹ جس کو آرڈر کیا گیا کہ فلاں ٹارگٹ ہے آپ کا بارڈر پہ، اور اسے پتہ ہے کہ جس عورت نے اس کو پالا ہے وہ اس علاقے میں رہتی ہے، اور اس کو آرڈر یہ ہے کہ اس نے اس جگہ پہ بومبنگ کرنی ہے. آئی واز دی پائلٹ. یہ پارٹیشن کا المیہ ہے نا. یس 65 کا خاص طور پہ. تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوا کہ میں کیا کروں. میں مطلب یہ کہ بومبنگ کروں کہ نہ کروں، میری ماں ہے نیچے. تو ان دا مین ٹائم وہ ہٹ ہو گیا اور وہ بچ گیا، لیکن ہاسپٹل میں پہنچا. تو عشرت ہاشمی یاد ہے نا؟ عشرت ہاشمی کی ایک تو بیٹی خورشید طلعت خورشید یا خورشید طلعت، اور انجم رانا میری ہیروئن تھی. انجم رانا سے آج بھی ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، وہ امریکہ میں. تو یہ خواب پتہ نہیں کس طرح ایفرٹلیس ایک ایسا وہ ٹائم تھا کہ جس میں مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اور میں یوں چلا گیا. اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد تیسرے سال میں مجھے پھر ڈرامہ خود پروڈیوس کرنا تھا، تو خود ہی لکھا تھا. سمندر جاگ رہا ہے اس ڈرامے کا نام تھا. تو وہ بھی فرسٹ آ گیا. پھر انہوں نے مجھے اعزازی پروڈیوسر کے طور پر وہاں رکھ لیا بزم طلبہ میں، جو اسٹوڈنٹس میگزین پروگرام ہے. تو پھر بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی. نون میم راشد صاحب، انتظار حسین صاحب، کرار صاحب، پروفیسر کرار حسین صاحب جو یونیورسٹی کے اساتذہ تھے، وہ بھی ان پروگراموں میں آیا کرتے تھے، میں ارینج کرتا تھا. تو اس طرح جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں جو استاد تھے وہ تو میرے جاننے والے تھے ایک اور طرح سے کہ میں وہاں پر. تو وہ ایک عجیب سے رشتہ بن گیا نا مزے کا. مجنو گورکھپوری صاحب. تو میری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ میں اس زمانے میں تھا جب بڑے بڑے لوگ، واقعی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو سننے کا موقع، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. اب دیکھیں نا نون میم راشد صاحب تو اس طرح کے نہیں تھے نا کہ ہر مشاعرے میں نظر آئیں. وہ فیض صاحب، تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو لٹریچر کے، اور اساتذہ جو مختلف. اور میں چونکہ میں نے ماسٹرز کیا اردو لٹریچر میں. تو ٹی وی میں کیسے آئے؟ ٹی وی میں اس طرح آئے کہ میرا پھر نیچرلی ٹیلی ویژن ریڈیو سے تو بہت لوگ آئے تھے نا. ریڈیو سے بہت لوگ، تقریباً سبھی لوگ آئے. منور سعید اور یہ سارے جو لوگ ہیں نا، یہ پھر مجھے ٹی وی میں ملے. بالکل. ٹی وی میں تو پہلا اسسٹنٹ ٹی وی میں حیدر امام رضوی 1 سال سینئر ہے مجھ سے. اچھا. تو میں جایا کرتا تھا ٹی وی، کیونکہ وہاں ادیب وہاں سارے. تو فہمیدہ نسرین ایک پروڈیوسر جو ہے نا، وہ ہمارے سینئر تھی، اور وہ بھی ریڈیو میں کام وہ کرتی تھیں. وہ داستان بنتی گئی. ایک ایسا مزیدار ایک پروگرام تھا جو کہ بہت ہی، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس لیے ہے. ہم 4 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، آپ نے کہانی شروع کر دی ہے. کوئی ایک شروع کر دی کہ ایک تھا بادشاہ یا ایک غریب آدمی تھا اور فلانا فلانا فلانا. تو ماڈریٹر جو ہوتا تھا وہ پھر اچانک چپ کراتا تھا کہ بس اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. ڈیسائیڈڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آن سیٹ ہوتا تھا. ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. اچھا ریڈیو میں ہوتا تھا. داستان بنتی گئی. واہ. تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے.
کیسی اچھی ایکسرسائز ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسرسائز ہے امیجنیشن کی, اسٹوری ٹیلنگ کی, آپ کی ویکیبلری. داستان گوئی تو ہے نا ہمارا, یہ کلچر میں زمانہ قدیم سے ہے. اورل ٹریڈیشن جو ہے ہمارے یہاں بہت زبردست ہے. تو یعنی خود بخود سے نا چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی قسمت میں اگر کچھ ہے نا تو راستے بنتے چلے, تو وہ راستے خود بخود بنتے ہیں اس چیز تک پہنچنے کے لیے. تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں. تو پہلا کون تھا آپ کا جو باس تھا ٹیلی ویژن میں؟ ٹیلی ویژن میں کس کو پہلے آپ نے سب سے پہلے اسسٹ کیا؟ یس, غفران امتیازی صاحب. یاد ہے نام؟ بالکل یاد ہے. پنڈی, بالکل. چکلالہ اسٹیشن. پیرو سے وہیں تو ملاقات, آپ دونوں سے ملاقات ہوئی. بالکل. جب یہ نزدیکیاں یہ نزدیکیاں جب ہم بنا تو وہ جو لان تھا سامنے بیرک میں, جی چکلالہ میں, جہاں میں عثمان سے ملی تھی. ہاں نا, وہی تو کہہ رہا ہوں. شہزادی صادق بھی یاد ہوگی. جی بالکل یاد ہے. وہ کیسے بھول سکتی ہے. تم لوگوں کی شکلیں دونوں کی ملتی تھیں اس میں. ہاں, مجھے کسی نے کہا تھا, تو میں نے یہی پوچھا تھا ان سے کہ میں نے سنا ہے. مجھے اب یاد آیا, میں نے اس کو امیجن کیا, میں نے شہزادی کو امیجن کیا نا, تو مجھے لگا کہ اقبال انصاری, آپ, عثمان, غضنفر. یس, I met all of you. اور بھی بہت سارے لوگ. اور اس زمانے میں ٹی وی کا کیا معیار تھا یار, کہ رشین کوئی ناول تھی, قربتیں اور فاصلے اس کا نام رکھا گیا, اور راحت اور سائرہ اس کے ہیرو ہیروئن, اور غفران امتیازی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. پھر of course there were so many, اتنا شہزاد خلیل بالکل, رانا شیروانی. ارے رانا شیروانی, اور وہ بدو آپا, بالکل, بدر خلیل. I know, even بشرا, اور بشرا بھی وہاں, نیرہ آپا وہ بھی آتی تھی. بشرا تو ہماری دوست تھی نا, وہ تب سے ہماری دوستی اب تک. سو انڈیپینڈنٹ کب ہوئے جب کہ میں اب خود ایک سیریل بناتا ہوں یا پلے کرتا ہوں؟ اصل میں جو کتنے عرصے اسسٹ کتنے عرصے کرتے تھے؟ نہیں, پہلے ٹریننگ تھی نا, 2-2.5 سال, 2 سال کی ٹریننگ تھی. اس میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو لوگ تھے وہ کس طرح مطلب ایک گروپ کو کرتے تھے, ٹرینڈ کرتے تھے. کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی. فیاض الحق صاحب کا نام یاد ہے؟ فیاض الحق جان, میرے خیال وہ جنرل مینیجر تھے اس وقت, اور وہ ہمارے وہ تھے. میں کیونکہ 82 میں آئی ہوں نا, تو بہت سے لوگ میں نہیں مل پائی. تو جتنے آج بھی جو ہمارے نوجوان ہیں, تو ان کے اندر کوئی اتنی زیادہ اس طرح کی محبت اپنی ملک کے ساتھ, یا اپنی اخلاقیات کے ساتھ, یا اپنی ہسٹری کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی نہیں تھی. مطلب ہم ان باغی لوگوں میں سے تھے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ بغاوت کیا ہوتی ہے. رسمن ہوتا نا. اور مجھے ریویل ہوا کچھ عرصے کے بعد کہ پاکستان کیا ہے, کیا ہونا چاہیے تھا, اور اب کیا ہے, اور اس کو کیا ہونا چاہیے. وہ ٹریننگ کا ایک ایسا عمل جس میں کوئی تقریر نہیں ہے, کوئی سٹریس نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے اور فلانا کرنا چاہیے. پہلا جھٹکا تو تب یہ فیاض الحق صاحب کا کمال تھا. ضیاء الحق کے زمانہ, آئی تھنک وہ سب سے بڑا جھٹکا تب لگا. وہ میرے سامنے کی بات ہے نا, وہ تو میرے سامنے کی بات ہے. جب وہ میں, کیونکہ آپ لوگوں کو تو اتنا اچھا ٹرین کیا تھا. میں کراچی سے لاہور جا رہا ہوں پنڈی واپس, مشرق اخبار لیا میں نے کسی اسٹیشن سے, تو پتہ چلا کہ بغاوت ہو گئی ہے. سارے اسٹیشنز پہ, اور مرکزی اسٹیشن جو تھا وہ لاہور تھا, تو لاہور اسٹیشن کی یونین کا صدر جو کہ ایک ڈرائیور تھا, نثار نام تھا اس کا. اچھا. تو اس طرح کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں نا. اور کسی کے کہنے پہ کیا تھا انہوں نے, تو انہوں نے قبضہ کر لیا. اور میں تو پنڈی سے شاہد محمود ندیم بھی تھے, مجھے یاد ہے. ہاں, کتنے سارے وقت سے گزرا ہے نا پاکستان, اور ہم خود بھی ہم خوفزدہ ہوئے وہاں بیرک میں کہ وہ کون تھے وہ جو میڈیا کو دیکھ رہے تھے اس وقت, مجیب الرحمان, جنرل مجیب الرحمان. یس,
میں کیسے بھولوں گی. میرا تو کریئر انہوں نے بالکل سٹال کرا دیا تھا دوپٹے کہ دوپٹہ سر پہ لیجئے. وہ بات کی بات ہے. میں تو بالکل وہ جب وہ آئے ہیں نئے نئے اور وہ سارا سلسلہ میرا تو کریئر پہلے شروع ہو جاتا نا اگر. ہاں تو ہم حیران تھے اس بات پہ کہ جب باہر نکلنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جنرل صاحب تو کمال آدمی ہے یار, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو صرف اتنا کہا کہ آپ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو میں آپ کو سزا کیا دوں. یہ مجھے یاد اچھی طرح سے. ہم آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے کہ یار یہ کون آدمی ہے, فوجی تو یہ کرتا ہے فلانا فلانا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سخت مزاجی, اس نے واقعی ایسا ہی کیا تھا. اور وہ جو ایک بھڑکتی ہوئی آگ پر ایسے ہی پانی ڈال کے یوں کر کے ختم کرتی اس کو. ہاں لیکن ہی واز ویری اسمارٹ, بہت زیادہ. وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا گرو تھا وہ. اسی وجہ سے میں مجھے یاد ہے, اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں. تو ضیاء الحق صاحب کو پھر ہم نے سائیکل پہ بھی دیکھا کہ وہ انٹر ہو رہے ہیں چکلالہ کے ٹی وی اسٹیشن میں. نیفڈک تھا ساتھ میں, یاد ہے وہاں پر فلمیں لگتی تھیں, تو ان فلموں سے بھی بڑا سیکھا جو ایک فیسٹیول ہوا کرتا. بیسکلی دونوں کام جو ہیں وہ پیور کریٹیو کام ہے. یہ ڈائریکشن, رائٹنگ, ڈرامے بہت لکھے بھی نا میں نے خود بھی. تو ٹیلی ویژن بہت ڈیمانڈنگ ہے, بہت زیادہ ہے نا. تو پھر لکھنے کا وقت کب ملا؟ یہ ساری کتابیں اور یہ سب یار پتہ کیا, لاکھوں کروڑوں لفظ. بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بیسکلی دونوں کام جو ہیں وہ پیور کریٹیو کام ہے. یہ ڈائریکشن, رائٹنگ, ڈرامے بہت لکھے بھی نا میں نے خود بھی, اور شاعری. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک دن مجھے پتہ چلا کرتے ایک چیز نا, میں یاور صاحب کو 1.5 گھنٹہ کوریڈور اوپر والا جو تھا نا اس کے اندر جو شیشہ لگا ہوتا تھا تو نیچے اسٹوڈیو اے, تو اسٹوڈیو اے میں ان کو ڈی آر کرتے ہوئے دیکھتا تھا میں کہ ایک سین جو ہے وہ سمجھا کیسے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈی آر کی انہوں نے, اور اس کے بعد وہ اوپر آتے تھے اور پھر سی آر کرتے تھے. تو میں پھر جب وہ سی آر کر رہے ہوتے تھے تو میں اس شیشے کی دیوار سے اس طرف کوریڈور میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا تھا. سامنے 3 کیمروں کی پوزیشن ہے, نیچے موومنٹ دیکھ چکا ہوں میں کہ لائٹ کیسے ہو رہی ہے اور کیمرہ کس طرح موو کر رہے ہیں. ہاں, سوئچ کس طرح ہو جو سوئچ اس پہ میں بیٹھے وہ بعض اوقات کیمروں کی یعنی پوزیشن جو ہے نا وہ چینج کراتے تھے تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ ادھر جانے والا تو جمپ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. لیکن وہ پلاننگ تھی نا ان کی. ہاں, تو ایک ان کے دماغ میں 80% ایڈیٹر آپ کا ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر ہے, اگر وہ ہے تو. پروڈیوسر ہے, ڈائریکٹر ہے, ایڈیٹر ہے. وہ اب کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے میں 7 کیمروں سے کرتا ہوں نا, مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کٹنگ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ الگ کیمروں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, پھر وہ سنک ہوتا ہے, پھر وہ ایڈٹ پہ آتا ہے, تو جو چیز آئی ہوتی ہے. تو یہ ڈرامے کے ساتھ ساتھ یہ شوز بھی آپ کرتے چلے گئے؟ میں میوزک شوز, میوزک بہت بڑے لیول پر میوزک بھی کیا میں نے. انفارمیٹیو نیلام گھر بھی 3-4 سال کیا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پھر وہ جو چاہے جو. تو آپ الجھتے نہیں تھے؟ نہیں, مزہ آتا تھا. کیسے جو ڈرامہ کرنے والا آدمی ہے, ڈرامہ کرنے والا آدمی وہ جو یہ کہاں سے آپ میں آئے گا؟ آپ ملٹی ٹاسکنگ اس کو کہوں گی نا, کہ لکھ بھی رہے ہیں, شاعری بھی کر رہے ہیں, ڈرامہ بھی لکھ رہے ہیں, ڈرامہ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, شوز بھی کر رہے ہیں. شوز الگ ہیں, بالکل الگ ہیں. نیلام گھر ایک اور دنیا تھی, اور جو جانے وہ جیتے ایک اور دنیا تھی. ایک اور دنیا تھی جو بہت مشکل تھا, کیونکہ اصل میں ہم نے نقل کی کون بنے گا کروڑ پتی. نہیں ضرور, مگر اور نہیں سنو تو اس میں کیا کیا کہ ہم نے کہ ہمارا بیچ میں کیا ہے. تو ضیاء محی الدین اور میں, ضیاء صاحب نے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے شعیب منصور, اور ایک کا نام ہے ایوب خاور. ان 2 کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہیں کیا. اچھا. اور اس اپنے پرانے زمانے میں یاور صاحب, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک شو ہوا کرتا تھا, یاور صاحب کرتے تھے. اچھا. اب وابڈا کے آڈیٹوریم میں بیسمنٹ میں جو تھا وہ ہوتا تھا. تو میں نے پتہ نہیں کیا, مطلب میرا خیال ہے کہ شاید اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں کہ یہ بھی سب, تو وہ کیسے.
تو اس سارے اس میں خوش قسمتی میری یہ ہے سارے کہ چکر میں ایوب خاور کہاں ہے؟ ہاں یہ چکر ہے نا، تو تلاش کرو، دیوانہ پن تم نے اس میں تلاش نہیں کیا، حصار میں تلاش نہیں کر لیا؟ کرا، کیونکہ مجھے حصار ہی یاد آ رہا ہے پتہ کیا کہ وہ جو سینسٹیوٹی یار، وہ مجھے جو باریکی، پتہ ہے پیرو کے ساتھ پہلے میری زیادہ دوستی تھی، تمہارے ساتھ پھر اس سے زیادہ ہو گئی. ہاں وہ کمیونیکیشن ایک ہوتی ہے نا جو، کیونکہ شوز میں آپ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہاں اپنے پارٹیسپینٹ سے اور اپنے اینکر پرسن سے، جس طرح آپ ایکٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو آپ وہ مومنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے انسان نے، ایکٹر نے ایموٹ کرنا ہے، اس میں آنسو بھی آنے ہیں، اس میں ہنسی بھی ہے، جو بھی ہے. مگر یہ کس طرح، مجھے بہت حیران، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اب اگر ایک آدمی 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر ایک اپنے سینئر کے کام کے اندر بالکل آنکھیں گاڑ رہا ہے تو کچھ تو سسٹین پھر کرتا ہوگا نا. نہیں، بٹ وہ تو ڈرامے میں کرا نا، آپ نے جو بھی جمع کیا وہ ڈرامے میں، پھر مگر ساتھ ساتھ شوز کیے، اور تو وہ شوز تو پرسنل نہیں ہے، ڈرامہ پرسنل ہے. یہ کس طرح ہوا؟ اور پھر ایوب خاور کہاں رہ گیا مذاق رات تک ہے؟ ایوب خاور وہ میرے خیال ہے کہ سینسٹیو بٹا رائٹر، نہیں، پوئٹ، جو وہ کہاں رہ گئے، وہ یہ ہے نا، یہ کتابوں میں چلا یہ گیا، 3 نہیں، یہ 2 اور بھی ہیں، لفظوں میں چلا گیا. لفظوں میں بھی وہ شروع سے ہے، ساتھ ہے. اور محبت کب ہوئی ایوب خاور کو؟ محبت 74 میں شادی ہوئی ان سے؟ 19 تو ہوئی. تو کہاں ملے تھے؟ یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں. وہ کتنے سال آپ نے ایک دوسرے سے وعدہ کرا شادی کرنے کا، یا فوراً ہو؟ وہ میں فرسٹ ایئر میں تھا، وہ لاسٹ ایئر میں تھی، اردو لٹریچر، اور بس ایسے ہی، کوئی زیادہ وقت نہیں. آپ شیئر کرتے ہیں ان سے اپنی شاعری؟ ہاں، ان کو میرے بہت سارے شعر اور نظمیں یاد ہوتی ہیں. اور بچوں سے؟ بچوں میں رابعہ جو ہے نا، اس میں وہ، کیونکہ اس نے پھر تھیٹر بھی کیا، اور باقی میرے بچوں میں ایسا اس طرح کا کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی جو رائٹر سب سے نہیں چھوٹی والی ہے نا، اس میں ہے؟ اس میں ہے. وہ انگریزی میں کچھ کرتی. بچے ہمارے انگریزی میں چلے گئے نا، ہم دیسی انگریز ہیں، وہ نیچرل ہے نا. دیکھیں آپ پنجابی سے اردو میں آئے تو وہ اب انگریزی میں، نیچرل ہے نا. یہ تو ٹرانزیشن ہے، ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، ہمارا کلچر باقاعدہ بدل چکی ہے، اور بدل چکی ہیں. اب ہم چائنیز میں جا رہے ہیں، اب ہاں آنے والے وقت میں ہمارے بچے اب چائنیز میں بات کریں گے. یہ چائنیز والا معاملہ بڑا خوفناک ہے ویسے. آ رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. ان کا کلچر بہت پرانا ہے، اور ان کے یہاں ساؤنڈ زیادہ ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اس وقت غالباً کوئی 4-5 لاکھ لوگ چائنیز یہاں کہیں بکھرے پڑے ہیں. جی بالکل. انگریز بھی تو تھا نا بکھرا ہوا یہاں، اب ہمارے یہاں چائنیز آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی میں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایک SSP سے ملنا تھا مجھے، تو میں گیا کچہری والا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پر 2 انتہائی بھدے قسم کے، منحنی قسم کے 2 وہ تھے چائنیز، جنہوں نے ایک درخواست دے رکھی تھی. درخواست یہ تھی کہ جو 4 لوگ پولیس کے ان کی نگہداری کے لیے گھر پہ وہ ہیں، وہ کم ہیں، اور ہم نے فلاں چیز کرنے کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، تو ہماری گاڑی کو کوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب ہمیں چاہیے گارڈز چاہیے. تو وہ کہہ رہا کہ آپ کو کل ملا کے اپنے پتنی کتنے لوگ دے رکھے ہیں، اور ایک گھر میں جہاں رہتے ہیں آپ، ان میں سے 2 کو وہاں رکھ لیں، 2 کو آپ لے جائیں ساتھ اپنے. تو وہ ایک دم بھڑکے، اور انہوں نے وہ دیکھ رہا تھا وہ ان کی اپلیکیشن، انہوں نے فائل اٹھائی یوں کر کے، اور یوں کر کے نکل گیا. آپ خوفزدہ ہیں؟ نہیں، خوفزدہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا حق کتنا ایک، نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ خوفزدہ ہیں کہ ہمارا کلچر اب نہیں، کلچر کو چھوڑے، بدل جائے گا. کلچر نہیں، اب اتنی جلدی بدلنے والے نہیں ہیں ہم لوگ ویسے. اچھا. لیکن جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا بیسیکلی، اس میں انوالومنٹ بہت ہو جائے گی، ہو چکی ہے بلکہ.
تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ بھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے انہوں نے میں یہی تو کہہ رہی ہوں. تو میں تو بہت پہلے سے اس صورتحال کو کہ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی تیار ہو رہی ہے, آ چکی ہے. وہ بھی تو کچھ لوگ آئے تھے نا, تھوڑے سے لوگ آئے تھے. تو کیا ہمارے لیڈرز کو اس کا احساس ہے؟ لیڈرز کو اپنا احساس نہیں ہے تو اس کا کیا احساس ہوگا؟ وہ تو اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. وہ کام جن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس وقت ہمارے پولیٹیشنس بھی, چاہے وہ کسی بھی طرف کے ہوں, آلموسٹ سبھی. زندگی کیا ہے ایوب؟ بس ایک لمحہ جو اگر آپ پراپرلی گزاریں تو وہ صدیوں پر پھیل سکتا ہے. ہم کیوں جو اتنی ساری باتیں ہیں, اتنے لمحات ہماری زندگی میں ہیں بھائی, ہے نا. دیکھیں آپ کیسے نکل کے آ رہے ہیں, آپ کہاں سے گزرے ہیں, نہیں پتہ. پیچھے مڑ کر دیکھ, کیا امتحان اور پھر وہ خواہشیں بھی, اور ہو کیسے رہی ہیں, پوری کیسی ہو رہی ہیں, ادھوری جو ہیں وہ کہاں کسی. ایوب خاور کی اب کیا خواہش ہے؟ ایوب خاور کی اب سچ کوئی خواہش اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو کام کیا میں نے, اس کو جتنی ریکاگنیشن ملی ہے اتنی شاید ہی کسی کو ملی ہو. یہ میں بہت ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کبھی باہر کہیں ہوتا ہوں, بازار میں کہیں ہوں, بینک میں ہوں, کسی شادی میں ہوں, تو جب کوئی مجھے فرض کیا خاور صاحب, آپ وہ ٹی وی والے خاور صاحب, تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کوئی بات کہ ایک اجنبی میں کچہری میں گیا, بیٹی کا جو ویزا ہے اس کے لیے چاہیے تھا کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے نا وہاں سے اسٹامپ پیپر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے اسٹیمپ کروا کے اور یہ لکھوا کے لے آئے, سائن کر دیں گے آپ. تو اس نے کہا کہ یہ شناختی کارڈ سامنے رکھا, آپ وہ ایوب خاور ہیں جو ٹی وی میں ڈرامے کرتے تھے. تو مطلب میں اس سے بڑی کیا شناخت ہو سکتی ہے؟ موت کیا ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں نے اس دوسری کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابیں میرے لیے ہیں, تو میں جانے کی جلدی تھی جو کتاب ہے نا, اس میں کہ موت جو ہے نا, یہ میں نے جملہ پہلے کہا تھا. دن ڈرامہ جو تھا نا میرا, تو دلدار پرویز بھٹی اللہ بخشے وہ ہمارا کر رہے تھے, وہ جو ایک اپریسیشن والا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا نا شروع میں. تو وہ محبوبہ کے بارے میں اس سے سوال کیا, تو میں نے کہا موت میری محبوبہ ہے, موت میری محبوبہ ہے, اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں, اور مجھ سے وہ جل دے کے کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے. اور میں بھاگ رہا ہوں, ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ سب موت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. ہم کہتے ہیں موت نہیں, موت آپ کے پیچھے نہیں بھاگ رہی ہے. زندگی موت کی امانت ہے کہتے ہیں نا, زندگی موت کی امانت. ویری انٹرسٹنگ کہ ہم بھاگ رہے ہیں موت کے پیچھے, اور موت کہہ رہی ہے میں ابھی نہیں, ناٹ یٹ. جاؤ. آپ نے جب آپ کے ابو کا انتقال ہوا تھا تو میں اس وقت حج پہ تھا. اچھا. اور ظاہر آپ کو خبر وہاں ملی؟ فون آیا, ہاں, یہ 2011 کی بات ہے. آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا چیز آئی تھی جب آپ کو خبر ملی؟ میں نے جو سب سے پہلا جنازہ دیکھا تھا وہ میں اپنے دادا کا جنازہ دیکھا تھا. اچھا. ایک دم مجھے وہ خیال ہے, اس کا خیال آیا. اچھا. کہ میں اپنے والد صاحب کی میت کو کاندھا نہیں دے پاؤں گا, کیونکہ جو موت ہوتی ہے نا تو ہڑبونگ تو مچتی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد نا انتظامی معاملات میں آدمی شروع ہو جاتا ہے, اس کو فون کرو, سارا سلسلہ ایک دم سے روبوٹ کی طرح انسان شروع ہو جاتا ہے. ہاں, بہت میکینیکل ہو جاتا ہے. لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے نا, ہاں, تو وہ مجھے یاد ہے کہ جب جنازہ اٹھا تھا نا ہمارے گھر کے سینس سے گاؤں کے, تو جو ایک آؤ فغاں کا ایک جیسے سیلاب امڑ آیا. میں کہ ڈونٹ یو تھنک ہماری بھی ذمہ داری؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا
کہ اسی کی تو پھر یہ لاسز کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ماں کی قربانی سے بنتا ہے نا، تو بچے پلتے ہی تو ماں، یہ اور ماں کو پھر ہم نے ماں عورت کو مطلب ماں کو بہر حال ہر حالت میں مظلوم کیوں بن کر قرار دے دیا گیا ہے؟ مجھے آتا ہے یہ ہے کہ نا، اگر اللہ کا نائب ہے کوئی اس کرۂ ارض میں وہ ماں ہے، ماں ہے بالکل. پھر بھی اللہ کے نائب کے ساتھ معاشرہ ایسے برتاؤ کرے کہ وہ صرف دکھوں کی ہی ایک سمبل بن کے ہاں، رہ جائے. دکھوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ ہے بس، اور کچھ کیوں؟ کیسا انفیئر معاشرہ ہے کہ وہی ماں مرد بھی پیدا کرتی ہے اور وہی ماں عورتیں بھی پیدا کرتی ہیں. لیکن وہ عورتیں اور مرد دونوں مختلف ہو جاتے ہیں. آج آپ کی زندگی بھی تو گزری ہے نا، سفر بھی تو ہے. آپ جس طرح آج دیکھیں گے، بہت شکریہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج عورت کو، جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، آئی تھنک یو ول پینٹ اے ڈفرینٹ پکچر. مجھے آپ سے وہ پینٹنگ چاہیے جو آپ کے دل و دماغ میں ہے کہ ایک عورت جو میری ماں تھی، جو میری بہن ہے، جو میری بیوی ہے، جو میں نے جسے چاہا ہے، وہ عورت غلط ریپرزینٹ ہو رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے اس ذمہ داری کو شروع کے دنوں میں بہت محبت سے کیا تھا پیش، مگر ہم میں آپ چاہیے ابھی بھی. وہ جب ساس بھی کبھی بہو تھی، ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے. نہیں وہ عروج پر تھا نا. ہاں، تو میں نے ساس کو ماں بنا دیا تھا. اس میں نے نور آپا کو کہا کہ میں اس میں ایک ماں دیکھ رہا ہوں، تو وہ ساس ہٹائیں اس میں سے. وہ ساس اپنی بہو کو لے کر اپنے اس بڑے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ اگر بیٹے سے کہتی ہے اگر اس کے لیے طلاق کے کاغذ بنوا رہے ہو نا، تو پھر ایک اور طلاق کے کاغذات بھی بنوا کر مجھے یاد ہے یہ اسکرپٹ آپ چاہ رہے تھے میں کروں. ہاں، رہ گیا تھا وہ. آئی تھنک سم ادر ایکٹر انہوں نے کیا تھا. نہیں واپس آ جائے. نہیں، پھر وہ غزالہ کیفی نے کیا تھا نا. آپ واپس آ جائے خاور. یار پھر ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھا کچھ کریں. بس ہو گیا نا. آج یہ بہر ملاقات ہی نہیں تھا صرف. آئی تھنک آگے کی کوئی بات بھی ہونی ہے. ہو گئی ہے بلکہ. ہاں انشاءاللہ. تھینک یو. اور یہ تھینک یو سو مچ. تشکر، شکریہ. آپ جیتے رہیے.